نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون إلى آخره صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کے شروع کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے۔ بنی بیٹوں کو کہتے ہیں، اولاد کو کہا جاتا ہے، خاندان کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کے اندر عبداللہ کو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ کا مطلب اللہ کی عبادت کرنے والا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب تھا اور دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں وہ حضرت اسحاق ہوئے، اور حضرت اسحاق کے جو والد محترم ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، برگزیدہ نبی تھے، اور ان کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورۃ یوسف کے نام سے بھی قرآن پاک کے اندر اتاری ہوئی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی، جو آگے ذریت چلی، جو آگے نسل چلی، تو ان کو بنی اسرائیل کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنی اسرائیل کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی یعقوب کے نام سے نہیں پکارا، حالانکہ اس کا بھی یہی مطلب بنتا تھا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، کہ اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تو مطلب یہ ہوا اللہ کی عبادت کرنے والے کے بیٹوں، اے یا بنی اسرائیل، کہ اللہ کی عبادت کرنے والے کے بیٹوں کے اولاد کے خاندان، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ ان نعمتوں کو یاد کرو، ان احسانات کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے اوپر کیے تھے۔ اب وہ انعامات کون سے ہیں، وہ احسانات کون سے ہیں، کہ جب ان کا تذکرہ آئے گا وہاں پر ہم ان کو بیان کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کو گنوا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کی یاد دہانی کروانے کے بعد فرما رہی ہیں کہ تم میرے ان احسانات کو یاد کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس امت کا نام آیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کو شمار نہیں کیا، بغیر احسانات کے مخاطب کیا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن جب ان کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کو یاد کروانے کے بعد پھر ان کو مخاطب کیا۔ مخاطب کیا کیا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ تم میرے اقرار کو، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد اور اقرار کو پورا کروں گا۔ آیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کون سا اقرار کیا ہوا تھا، وہ کون سا عہد کیا ہوا تھا، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بھی فرماتے ہیں دوسرے مقام پر کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئیں گے اور تمہاری کتاب کے اندر یہ علامات، یہ خوبیاں، یہ صفات موجود ہیں، ان صفات کو، ان خوبیوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی نصرت اور ان کی حمایت بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تمہاری موجودگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو تم نے تورات کے احکامات کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو یہ ان سے اقرار کیا تھا، اس اقرار کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دہانی کروا رہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے اقرار کو پورا کروں گا،
میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے میں تم کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ کہ تم مجھ ہی سے ڈرو، اپنی عوام سے، اپنے معتقدین سے نہ ڈرو، کہ اپنی عوام سے اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ عوام الناس ان کو ہدیہ دیا کرتی تھی، ان کو پیسے دیا کرتی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اپنا مذہب کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لے آئے تو ہمارے جو ہدیے ہیں، ہماری جو آمدنی ہے وہ ہماری بند ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہ اپنی عوام سے، اپنے معتقدین سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ کہ تم مجھ ہی سے ڈرو، اپنی عوام الناس سے اور اپنے معتقدین سے نہ ڈرو۔ اللہ نے دوسری بات فرمائی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہ تم اس قرآن پاک کے اوپر ایمان لے آؤ کہ یہ قرآن پاک تمہاری جو کتاب ہے تورات، اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ تورات اللہ کی طرف سے برگزیدہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتاری گئی، لیکن تم نے اس کے اندر تحریف کر دی ہے، رد و بدل کر دی ہے، تو لہذا تم اس کو چھوڑ کر اب قرآن پاک کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کو مان لو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہ تم پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ کفر کا اختیار کرنا چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، یہ تو ہے ہی برا کام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے نہ بنو اور قرآن پاک کا انکار کرنے والے نہ بنو، کہ تمہارے کفر کو دیکھ کر جو دوسرے جو بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو گناہ ہوگا، جو وبال ہوگا، اس کا وبال تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم پہلے انکار کرنے والے، پہلے کفر اختیار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بندے کو کہ جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، اللہ کی معاصی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، تو ان کاموں کو بندوں کو شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کاموں کو بندہ شروع کرے گا، اس کو دیکھ کر جو دوسرے کام کریں گے ان کا وبال بھی پہلے بندے کے اوپر آئے گا۔ اس وجہ سے بندے کو ڈرنا چاہیے کہ میں پہلا اللہ کا نافرمانی کرنے والا نہ بن جاؤں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ کہ تم میری آیات جو تورات کی جو آیات ہیں ان کو ان لوگوں کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق ان کو مسائل نہ بتاؤ، ان کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق لوگوں کو باتیں نہ بتاؤ، بلکہ جو حق ہے وہ لوگوں کو بتاؤ۔ اس کے بدلے میں تم پیسے لیتے ہو، درہم اور دینار لے لیتے ہو، رشوت لے لیتے ہو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ کہ تم مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بات یہ فرمائی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ لوگوں کے سامنے صحیح اور غلط کو ملتمس کر کے، ملا کر، مکس کر لوگوں کے سامنے نہ پیش کرو کہ جو مخاطب ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، بلکہ ان کے سامنے صحیح بات بیان کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، آپ کی خوبیاں تورات کے اندر موجود ہیں، اور یہ علامات، یہ خوبیاں جو تورات کے اندر ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور سچی بات کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، جان بوجھ کر سچی بات کو چھپاتے ہو، جان بوجھ کر صحیح کو غلط کر کے مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، اور لوگ شک اور شبے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو صحیح راستہ ہی نہیں پتہ چلتا۔ تو اس وجہ سے یہ جو خرابیاں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بیان کی ہیں۔ مسلمانوں کے اندر ایسی علامات اور ایسی بری جو خصلتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا